بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، جو لوگ بحرین میں رہتے ہیں، خاص طور پر ہندوستان اور پاکستان کے لوگ، وہ بحرینی عربی سیکھنا چاہتے ہیں، اور ہماری کوشش رہی ہے کہ ہم بحرینی عربی سکھائیں۔ اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں، میرا نام عبدالسلام ہے اور میں مرکز الفرقان جو بحرین کے اندر ایک ادارہ ہے تعلیمی، وہاں پر عربی کلاسز بھی لیتا ہوں۔ میں مدینہ عربی کی کلاسز ہماری وہاں چلتی رہتی ہے، اور میرا فیس بک پر پیج بھی ہے عربک فار اردو اسپیکر کے نام سے۔ بہرحال یہ ہمارا ایک نیا چینل ہے جس میں ہم جو ہے نا اپنی بہت ساری جو ویڈیوز ہم مرکز کے تحت یا ان کے انڈر میں نہیں ڈال سکتے، ہم چاہتے ہیں کہ ہم جو ہے آپ تک یہ چیزیں پہنچائیں بحرینی عربی کی، اور اس چینل کے ذریعے سے انشاءاللہ آپ تک یہ چیزیں پہنچتی رہے گی۔ چینل کا جیسا کہ ہمارا نام ہے، اس میں دیکھیے گا ہمارے چینل کا نام سے سلام ایجوکیشن اینڈ ویلفیئر، سلام ایجوکیشن کے نام سے ہے یہ یوٹیوب چینل سلام ایجوکیشن، اور فیس بک کا جو نام ہے عربک فار اردو اسپیکرس۔ تو انشاءاللہ یہ سلام ایجوکیشن کے نام سے یوٹیوب کے اندر آپ کو جو ہے نا ہماری چیزیں ملتی رہیں گی اپڈیٹ۔ یہ صرف جو ہے نا شروعات ہے، انشاءاللہ بہت ساری چیزیں آپ کو ملیں گی۔ یہ دیکھتے ہیں کہ کچھ جملے ہیں بحرینی اسٹائل کے، ان پر توجہ کرتے ہیں سب سے پہلے، اور تھوڑا تھوڑا سیکھنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ جو چیزیں بھی آپ اس میں سے سیکھیں ہیں، یہ شیٹ نمبر 1 ہے بحرینی عربی، شیٹ نمبر 1، ایسا سیریل اس کے حساب سے ہم ڈالتے رہیں گے انشاءاللہ، تاکہ آپ کو جو ہے نا چیزوں کو، جو یہ پی ڈی ایف فائل بھی آپ کو انشاءاللہ ملتی رہے گی، یا تو پھر اس کا اسکرین شاٹ لے کر آپ اپنے پاس رکھ لیں، ٹھیک ہے؟ تو وہ چیزیں جو ہے نا آپ پڑھتے رہیے اور اس کو یاد بھی کرتے رہیے اور سنیے اس کو۔ سب سے پہلے جو ہے نا یہ قاعدہ، ان کا رول ہے بہت سارا، بحرینی عربی کے بہت سارے کچھ چھوٹے موٹے رول بھی ہے۔ جیسے کہ فیوچر کے لیے بات کرتے ہیں تو با کو لگاتے ہیں، ہے نا؟ تو جیسے کہیں گے کہ وہ بروح و بائی، تو میں جاؤں گا یا جاتا ہوں، تو اس کے لیے با لگاتے ہیں ہم، یہ بحرینی اسٹائل کے اندر با لگاتے ہیں۔ با کا مطلب ہوتا ہے جاتا ہوں یا جاؤں گا یا جا رہا ہوں، ان سارے معنوں میں ان کو استعمال کرتے ہیں یہ با کو۔ مثلا کہتے ہیں کہ بھی بروح و بائی، بروح و بائی، اس کا مطلب ہوتا ہے ذرا جا کر آتا ہوں یا ذرا جا کر آتی ہوں۔ بروح و بائی، جا کر آتا ہوں یا جا کر آتی ہوں، یا جا رہا ہوں اور ذرا میں جا کر آتا ہوں۔ مثلا کہیں آپ کو جانا ہوگا تو کہیں گے کہ بھی ذرا میں نیچے سے جا کر آتا ہوں، تو آپ کہیں گے بروح و بائی، ہے نا؟ یا کہیں گے بھی ذرا واش روم ہو کر آتا ہوں میں، تو کہیں گے بروح حمام و بائی، بروح الحمام و بائی۔ بائی اصل میں جو ہے نا بجی، جا یہ جیو کا مطلب آنا۔ بہرحال اسٹینڈرڈ عربی کے لیے ہماری جو کلاسز ہے مدینہ عربک، وہ کلاسز دیکھیں تو انشاءاللہ اسٹینڈرڈ عربک سیکھیں گے، اور وہی فاؤنڈیشن اور بنیاد ہے اس بحرینی عربی سیکھنے کے لیے۔ اگر آپ مدینہ عربی کی ہماری کلاسز دیکھیں گے تو انشاءاللہ عربی کی بنیاد آپ کی مضبوط ہوگی، اور اس کے ساتھ عربی کی جو بحرینی عربی کی جو انڈرسٹینڈنگ ہے وہ انشاءاللہ انہانس ہوگی، امپروو ہوگی انشاءاللہ۔ تو دیکھیے گا، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بھی ذرا جا کر آتا ہوں یا آتی ہوں، تو اس کو یہ لوگ کہتے ہیں باروح و بائی، باروح و بائی، باروح و بائی۔ اسی طرح جو ہے یہ کہیں گے کہ بھی بچائیے کو بخبرک، چاہیے انگلش میں کہتے ہیں چیک کرنا، انگلش میں کیا کہتے ہیں ہم؟ چیک کرنا۔ اسی کو انہوں نے بحرینی اسٹائل کے اندر بنا دیا ہوا ہے، تو یہ کہتے ہیں کہ بھی بچائیک و بخبرک، بچائیک و بخبرک، یعنی میں ذرا چیک کر کے بتاتا ہوں۔ تو اس کو آپ کیسے کہیں گے؟ آپ کہیں گے کہ بھی بچائیک و بخبرک، بچائیک و بخبرک۔ یہ دیکھیے گا، اس کا ہم نے اردو ترجمہ بھی لکھ دیا ہوا ہے تاکہ آسانی ہو آپ کو۔ اور با جو ریڈ میں ڈالا ہوا ہے، یہ فیوچر کے لیے یا پریزنٹ کے لیے استعمال کرتے ہیں، تو ہوگا کہ I'll check and I'll let you know۔ اس کے لیے اگر آپ کو کہنا ہوگا تو آپ کہیں گے کہ بچائیک و بخبرک، میں چیک کر کے آپ کو بتاتا ہوں یا بتاتی ہوں۔ اسی طرح جو ہے نا، اگر آپ کو کہنا ہوگا کہ میں کل آؤں گا یا میں کل آؤں گی، تو آپ کہیں گے کہ بائی باچر، بائی باچر یا بائی بکرہ، بائی باچر یا بائی بکرہ۔
اسی طرح جو ہے آپ کو یہ کہنا کہ میں ذرا جو ہے نا بعد میں آتا ہوں، I'll pass by later یا I'll come later، تو آپ کہیں گے میں بعد میں آؤں گا یا بعد میں آؤں گی، تو آپ کہیں گے بمر علیک بعدین، بمر علیک بعدین۔ بمر کا مطلب I'll pass by، با جو ہے فیوچر والا ہے، بمر مر علی کا مطلب ہوتا ہے ٹو پاس بائی، بعدین کا مطلب لیٹر، بعد میں، لیٹر آن۔ تو کہیں گے کہ میں بعد میں آتا ہوں یا بعد میں آؤں گا یا بعد میں آؤں گی۔ عورت بھی کہہ سکتی ہے کہ میں بعد میں آؤں گی، تو اسی اسٹائل میں کہنا ہوگا اس کو، مرد اور عورت۔ انشاءاللہ ہم بتاتے رہیں گے مرد اور عورتوں کے درمیان جو جملوں کے اندر فرق ہوتا ہے، بعد میں جب بھی ضرورت پڑے گی ہم بتاتے رہیں گے انشاءاللہ۔ تو مرد یا عورت دونوں بھی بول سکتے ہیں کہ میں بعد میں آؤں گا یا بعد میں آؤں گی، ایک ہی بات جملہ، یہی جملہ کہہ سکتے ہیں کہ بمر علیک بعدین، بمر علیک بعدین۔ اس کے بعد کا جو جملہ ہے نیچے دیکھیے گا، اگر آپ کو کہنا ہوگا کہ بھی میں پیدل ہی چلا جاتا ہوں یا پیدل ہی چلی جاتی ہوں، کوئی مثلاً آپ کو آفر کرے کہ چلو میں آپ کو ڈراپ کر دیتا ہوں یا کر دیتی ہوں، تو آپ کہنا چاہیں گے کہ نہیں میں پیدل ہی چلی جاتی ہوں یا پیدل ہی چلا جاتا ہوں، تو آپ کہیں گے بروح مش، بروح مش۔ تو یہ مثالیں صرف آپ کے لیے ہیں کہ فیوچر کے لیے یہ جو ہے نا با لگاتے ہیں، تو جن جملوں کے اندر با لگتا ہے وہ پریزنٹ یا فیوچر کو ڈینوٹ کرتا ہے۔ تو یہ بتانے کے لیے میں نے یہ جملے جمع کیے، انشاءاللہ بہت سارے جملے انشاءاللہ آپ تک پہنچتے رہیں گے اور چیزیں سمجھیں گے انشاءاللہ، ہے نا۔ اور میں چاہتا ہوں کہ جو بحرینی بحرین ٹی وی کے اندر بہت سارے سیریلس آتے ہیں، ان کے ڈرامے آتے ہیں یا نیوز آتی ہے یا پینل ڈسکشن ہوتے ہیں، تو اس کی کچھ کلپس لے کر میں انشاءاللہ کوشش کروں گا اس کو ایکسپلین کرنے کی، تاکہ آپ نیٹیو اسپیکر کو ڈائریکٹ سنیں اور آپ کے اندر زیادہ جو ہے انڈرسٹینڈنگ پیدا ہو، اور انشاءاللہ پھر اس کے کوشش کروں گا اس کے سب ٹائٹلس بھی میں آپ کو اس کے ساتھ میں ڈالوں اور اس سے کچھ جملے بنا کر دوں آپ کو، تاکہ آپ سیکھتے رہیں۔ تو دیکھیے پھر اس میں بروح مش، میں پیدل چلا جاتا ہوں یا پیدل چلی جاتی ہوں۔ اسی طرح ایک جملہ ہے، کہنے کے لیے لفظ ہوتا ہے قال، عربی میں کہتے ہیں قال یقول، کہنا، لیکن قاف کو گاف میں چینج کر دیتے ہیں۔ یہ بھی انشاءاللہ اگلی شیٹ میں بتایا جائے گا کہ کچھ لیٹرز رہتے ہیں عربی کے کچھ لیٹر یا حروف رہتے ہیں ایسے ہوتے ہیں جن کو یہ چینج کر دیتے ہیں۔ مثلا بڑی جو قاف ہوتی ہے، قاف، قرآن والی جو قاف ہے، یہ اس کو جو ہے نا گاف میں چینج کر دیتے ہیں، حالانکہ عربی میں گاف نہیں ہے، لیکن بحرینی اسپوکن جو اسٹائل ہے لہجہ، بحرینی لہجے کے اندر یہ گاف میں چینج کر دیتے ہیں۔ تو اقول کو اگول، اقول کو اگول، اور فیوچر کے لیے بگول، تو اسی لیے کہتے ہیں کہ بگل لک۔ تو بگل لک کا مطلب ارے ہاں سنو، ہم کہتے ہیں کہ ارے ہاں ارے سنو، تو اس کو کہتے ہیں بگل لک، بگل لک، جسٹ لسن، جسٹ لسن، بگل لک۔ کہیں گے بگل لک شغلہ، ارے ذرا میں ایک آپ کو بات بتاتا ہوں سنو، تو بگل لک شغلہ، بگل لک شغلہ۔ تو یہ دیکھیے کہ چند جملے ہیں، تھوڑا تھوڑا سیکھنے کی کوشش کیجیے، اور جو چیزیں آپ دیکھیں ایک شیٹ کے اندر، ان کو وہ سارے جو جملے ہیں، فریزز ہیں، ان کو آپ اپنی ایک ڈائری بنائیے باقاعدہ، اس کے اندر لکھ ڈالیے ان کو، اور اس کے بعد جو ہے نا ان کو رٹیے اور استعمال کیجیے آپس میں انشاءاللہ، تاکہ آپ کو چیزیں آتی رہیں اور یاد ہو جائیں انشاءاللہ۔ یہ دیکھیے گا، میں دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں آپ کے لیے، بروح و بائی، بروح و بائی، یعنی میں ذرا جا کر آتا ہوں یا ذرا میں جا کر آتی ہوں۔ دوسرا جملہ ہے بچہ یک و بخبرک، بچہ یک و بخبرک، بچہ یک و بخبرک، I'll let you know، I'll let you know، میں چیک کر کے بتاتا ہوں، میں چیک کر کے بتاتی ہوں۔ اس کے بعد کا جملہ ہے بائی باچر، بائی باچر، باچر کو بکرا بھی کہتے ہیں، بکرا صحیح لفظ ہے بکرا، تو اس کو بکرا کو باچر بھی کہتے ہیں یہ لوگ، یعنی ٹمورو کے لیے کہتے ہیں، باچر کا مطلب ٹمورو، غدن، جو اسٹینڈرڈ عربی ہے اس کے لیے غدن کہتے ہیں، لیکن یہ بکرا یا باچر استعمال کرتے ہیں۔ تو بہرحال دونوں لفظ استعمال ہوتے ہیں، کامنلی یوزڈ ہیں۔ تو آپ کہیں گے کہ بائی باچر یا بائی بکرا، میں کل آؤں گا یا میں کل آؤں گی۔ بائی کا مطلب میں آؤں گا یا میں آؤں گی، بروح کا مطلب میں جاؤں گا یا میں جاؤں گی۔ تو دو لفظوں کو یاد رکھیے، بروح میں جاؤں گا، بائی میں آؤں گا، بروح میں جاؤں گی، بائی میں آؤں گی۔ تو بروح و بائی، بروح و بائی، میں جاتا ہوں اور واپس آتا ہوں، I'll go and come back، I'll go and come back، بروح و بائی، بروح و بائی۔ تو باچر یا بکرا کل۔
اس کے بعد کا جو جملہ ہے بمر علیک بعدین، بمر علیک بعدین، بمر علیک بعدین کا مطلب میں بعد میں آؤں گا، I'll come to you later، I'll get to you later۔ اس کے بعد کا جو جملہ ہے بروح مش، بروح مش، مش کا مطلب پیدل، آن فٹ، ٹھیک ہے، تو بروح کا مطلب I'll go، مش آن فٹ، بروح مش میں پیدل ہی چلا جاتا ہوں، میں پیدل ہی چلی جاتی ہوں، بروح مش، بروح مش۔ اس کے بعد بگل لک، بگل لک، جس لسن، ارے ہاں سنو، بگل لک شغلہ، بگل لک شغلہ۔ تو یہ جملے ہمارے ختم ہوئے یہاں پر، اور امید ہے کہ آپ کو انشاءاللہ ہماری یہ اس طرح کے ویڈیوز پسند آئیں گے اور آپ کے لیے مفید بھی ہوں گے انشاءاللہ، اور آپ سیکھیں گے، اور ہمارے لیے ہمیں جو ہے نا دعا میں یاد رکھیے گا، اور اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے علم میں اضافہ فرمائے، اور مجھے بھی توفیق دے اور ہمت دے کہ میں آپ تک جو ہے نا بہت ساری چیزیں پہنچاتا رہوں۔ اہم چیز یہ ہے کہ جب عربی بولتے ہیں تو اس میں جب ہم اردو بولنے والا جو حلقہ ہے، اردو اسپیکنگ جو سرکل ہے ہمارا انڈیا اور پاکستان کے لوگ، وہ جو ہے نا کچھ جو عربی کے جو لیٹرز ہیں، جو حروف ہیں، ان کی آوازیں صحیح نہیں نکالتے ہیں، تو اس پر خصوصی طور پر توجہ کرنی چاہیے۔ انشاءاللہ اس کا ایک ویڈیو بناؤں گا میں، تاکہ آپ کو سمجھ میں آئے کہ کون سی آواز کیسے نکالی جاتی ہے۔ عام طور پر جو ہے نا ہم چھوٹی ہا اور بڑی ہا مثلاً جو ہے نا ان کو ایک جیسی آواز نکالتے ہیں، اسی طرح الف اور عین کی آواز ایک ہی جیسی نکالتے ہیں، بالکل غلط ہے۔ مثلاً آپ سورہ فاتحہ مثلاً، تو ہم انڈین اسٹائل یا پاکستانی اسٹائل پڑھیں الحمد للہ، الحمد، ہا دیکھیے یہاں پر ہا نہیں ہا ہے، الحمد نہیں ہے، الحمد للہ، الحمد للہ حلق سے، ہا۔ تو اگر آپ الفاظ کا تلفظ صحیح نہیں کریں گے، لفظوں کا تلفظ صحیح نہیں کریں گے، تو جس کے سامنے آپ اپنے ڈیلیور کر رہے ہیں اپنا جملہ، جس سے بات کر رہے ہیں، کمیونیکیٹ کر رہے ہیں، تو وہ جو ہے نا کنفیوز ہو جائے گا، آپ کیا بولنا چاہ رہے ہیں، آپ کچھ بولنا چاہ رہے ہیں، وہ کچھ اور سمجھ جائے گا۔ تو حروف کی جو ادائیگی ہے تلفظ کی، وہ بہت ضروری ہے، اس پہ ساؤنڈ ضروری ہے۔ تو ہا کی آواز نکالنا ضروری ہے، الحمدللہ۔ عین کی آواز اور الف کی آواز میں بھی جو ہے نا کنفیوز کرتے ہیں لوگ، یا ایک جیسی نکالتے ہیں، انہوں نے کہا تو ہم انڈین اسٹائل میں یا پاکستانی اسٹائل میں کہتے ہیں کہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، رب العالمین نہیں ہے، عالمین، رب العالمین، را کو پر، ٹھیک ہے، الحمد للہ رب العالمین، عالمین، عین بھی حلق سے نکلے گا، اس طرح اس کا مطلب یہ ہوگا کہ حلق سے دونوں حرف نکلیں گے، ہا بھی اور عین بھی۔ تو دیکھیے سورۃ الفاتحہ صحیح کر لے تو انشاءاللہ کئی ایک لیٹر آپ کے صحیح ہو جائیں گے، الحمد للہ رب العالمین، ہا عین دونوں حلق سے، رب العالمین، اب ہم انڈیا اور پاکستان کے لوگ کہتے ہیں الرحمن الرحیم، دونوں جگہ پر ہا ہے حالانکہ، لیکن الرحمن پڑھتے، الرحمن نہیں، الرحمن الرحیم، ہے نا، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم۔ تو یہ جو ہے نا الفاظ کا جو ہے نا صحیح تلفظ کرنا ضروری ہے، ان کی پریکٹس کیجئے، اور اسی لیے میں جو ہے نا جیسے ریپیٹ کرتا ہوں جملوں کو، میں جیسے ادا کرتا ہوں آپ بھی اس کو ویسا ہی یاد کیجئے، ایسے نہیں کہ اپنے اسٹائل میں یاد کریں۔ مثلا میں نے کہا کہ بروح مش، تو آپ اس کو ایسے یاد کریں، بروح حلق سے، بروح مش، آپ ایسے نہیں کہ بروح۔ اسی طرح جو ہے نا اوپر بمر علیک، عین حلق سے، بعدین عین، بعد عین سے، تو عین اور ہا حلق سے نکالنا ہے، تو آپ یوں نہیں کہیے اس کو بمر علیک، ایسا نہیں، بمر علیک عین حلق، اور بعدین نہیں، بعدین بمر علیک بعدین، اس طرح جو ہے نا تھوڑا سا کریز چاہیے، پیشن چاہیے، لینگویج سیکھنے کے لیے پیشن چاہیے اصل میں، اگر آپ کے اندر پیشن ہے تو انشاءاللہ چیزیں سیکھ لیں گے، ٹھیک ہے۔ اور خا کی آواز بھی دو گا نا، یہ خا حلق سے نکلتی ہے، دیکھیے 3 لیٹر ایسے ہیں جو حلق سے نکلتے ہیں، تو آپ ایسا نہیں کہ یہ کہہ سکتے ہیں بچائیے کو بخبرک، ایسا نہیں، خبر
انڈیا اور پاکستان کے اسٹائل میں خبر کہتے ہیں، خبر، خبر نہیں، خبر، خبر. بچیک و بخبرک، خبرک، بخبرک، بخبرک، بچیک و بخبرک. تو دیکھیے کہ 3 لیٹر اب یہیں پر آپ اپنے درست کر لیجئے. ہا، خا، عین، تینوں لیٹر جو ہے عربی کے حلق سے نکلتے ہیں. ہا، خا، عین. بخبرک، بخبرک، بخبرک. بروح، بروح، بروح. بعدين، بعدين، بعدين. بروح، بعدين. ہے نا؟ تو یہ جو ہے نا 25-50 مرتبہ رٹیے تاکہ جو ہے نا آپ تھوڑا سا اس کے لیے پاگل پن ضروری ہے، جنون چاہیے، کریز چاہیے، پیشن چاہیے. ٹھیک ہے؟ نامی کوئی، ہمارے استاد ایک شعر کہا کرتے تھے، نامی کوئی بغیر مشقت نہیں ہوا، 100 بار جب عقیق کٹا تب نگیں ہوا. یعنی کسی بھی انسان کو کچھ بننا ہے تو تھوڑی سی محنت چاہیے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ جو انگوٹھی کے اندر ہم جو ہے نا تو کہتے ہیں کہ نامی کوئی بغیر مشقت نہیں ہوا. کوئی بھی انسان بغیر محنت کے جو ہے نا نامور نہیں ہوا، فیمس نہیں ہوا، شہرت یا کامیابی کسی کو نہیں ملی بغیر محنت کے. کیونکہ ہم انگوٹھی کے اندر جو ہیرا پہنتے ہیں یا جو انگوٹھی کے اندر جو پتھر ہوتا ہے خوبصورت سا، وہ کئی بار گھسا جاتا ہے، تب جا کر اس کے اندر چمک اور دمک پیدا ہوتی ہے، تب وہ انگوٹھی کے لائق بنتا ہے وہ. تو جب تک وہ گھستا نہیں ہے، تو وہی کہا شاعر نے کہ نامی کوئی بغیر مشقت نہیں ہوا، 100 بار جب عقیق، عقیق پتھر کا نام ایک، تو اس کو کاٹتے ہیں، تراشتے ہیں، تو تراشنے کے بعد اس کے اندر خوبصورتی اور چمک دمک پیدا ہوتی ہے، گلیمر پیدا ہوتا ہے، تب جا کر وہ جو ہے نا انگوٹھی میں رہنے کے قابل ہوتا ہے. تو نامی کوئی بغیر مشقت نہیں ہوا، 100 بار جب عقیق کٹا تب نگیں ہوا. یعنی نگینا جب بنتا ہے جب کہ وہ 100 بار کٹ جاتا ہے. تو بہرحال ہمیں بھی جو ہے نا کچھ گھسنا ہوگا، کچھ کٹنا ہوگا، کچھ جلنا ہوگا، کچھ جو ہے نا راتوں کی نیند حرام کرنی ہوگی. تو ایک پیشن چاہیے انشاءاللہ. بس یہ تھوڑا سا میں چاہ رہا تھا کہ آپ کو موٹیویٹ کروں ان چند جملوں کے ذریعے سے. اگر آپ کو ناپسند ہو تو اس کو پاز کر لیجئے گا، کوئی مسئلہ نہیں ہے. جو ضروری چیزیں وہ سن لیجئے ہماری، جو چیزیں ناپسند ہیں ان کو اوائڈ کریں انشاءاللہ. جزاکم اللہ خیراً. انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.